HMPV کا آغاز چائنا سے ہوا ہے۔ جس طرح کرونا وائرس کا آغاز چائنا سے ہوا تھا اور پھر وہ پوری دنیا میں اس نے ایک تباہی مچائی اور پوری دنیا جو ہے وہ اس سے متاثر ہوئی، اسی طرح چائنا میں ایک نیا وائرس HMPV جو ہے وہ آیا ہے، جس سے بہت سارے لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ بہت سارے کیسز چائنا میں رپورٹ ہو رہے ہیں، اسی طرح سے بہت ساری اموات کی بھی اطلاعات ہیں کہ کچھ اموات بھی اس وائرس سے ہوئی ہیں۔ پھر اسی طرح چائنا کے باہر انڈیا سے کچھ کیسز کا پتہ چلا ہے، وہاں کچھ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ کچھ اور ممالک ہیں چھوٹے جہاں پر یہ اس کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ البتہ یہ وائرس جو ہے وہ موجود ہے اور لوگ خوفزدہ ہیں، بالخصوص وہ لوگ اس سے بہت زیادہ خوفزدہ ہیں جن کو سانس کے مسائل ہیں یا پھیپھڑوں کے مسائل ہیں، یا بزرگ حضرات جو ہیں وہ اس سے پریشان ہیں، خوفزدہ ہیں، اور لوگوں میں یہ خوف پایا جا رہا ہے کہ کیا یہ کرونا وائرس اتنا ہی خطرناک ہے، یا یہ کسی اور قسم کا وائرس ہے، یا یہ کرونا کی ہی کا ایک نیا ایپیسوڈ ہے۔ کچھ اس طرح کی تشویش لوگوں میں پائی جا رہی ہے۔ تو اس حوالے سے آج آپ کے ساتھ مکمل تفصیل کے ساتھ میں بات کروں گا۔ اس کے جو سائن اور سمٹمز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، علامات جو ہیں، اس کے علاوہ آپ نے کیسے اس سے بچنا ہے، احتیاطی تدابیر کیا ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ آپ لوگ اس سے محفوظ رہ سکیں۔ السلام علیکم، مجھے مزمل کمال کہتے ہیں۔ آپ کو کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ آپ کے کمنٹس جو ہے وہ میرے لیے بہت ویلیویبل ہوتے ہیں، اور کچھ جن لوگوں نے کمنٹ کیے پہلے اپنی اوپینین دی، ان کا بہت شکریہ۔ اپنی اوپینین ضرور دیا کریں، میرے لیے بہت ویلیویبل ہوتی ہے اور علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ HMPV وائرس جس کا آغاز چائنا سے ہوا ہے اور اب یہ آہستہ آہستہ چائنا سے باہر نکل رہا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انڈیا، ہندوستان میں کچھ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، کچھ اور ممالک میں کچھ کیسز آہستہ آہستہ جو ہے وہ رپورٹ ہو رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ بعد میں یہ پوری دنیا میں پھیل جائے، اس لیے اس سے احتیاط بہت ضروری ہے۔ ایک چیز یاد رکھیں کہ HMPV 2001 سے موجود ہے، ایک ریسرچ کے مطابق 2001 سے، اور اس کے بعد سے یہ وائرس موجود ہے۔ اس وقت اس وائرس کے وائرل ہونے کی دو بڑی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ چائنا میں اس نے بہت سارے لوگوں کو اپنا شکار بنایا ہے، بہت سارے لوگ اس سے بیمار ہوئے ہیں، ابھی صحیح فگر تو معلوم نہیں ہے، لیکن بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ اس کے بعد دوسری بڑی وجہ کرونا وائرس ہے، کیونکہ 2019 میں جب کرونا وائرس آیا اس نے پوری دنیا میں ہلچل مچا دی، پوری دنیا میں اس نے تباہی مچائی، کئی ممالک جو ہے وہ اس سے متاثر ہوئے، بہت ساری اموات اس سے ہوئیں۔ اس کی وجہ سے یہ وائرس یا کوئی بھی وائرس جب ایک نئی چیز آتی ہے تو وہ وائرل ہو جاتی ہے، اور لوگوں میں ایک خوف جو ہے وہ پایا جاتا ہے کہ خدا نخواستہ یہ بھی کرونا وائرس کا ایک نیا ایپیسوڈ ہے، یا یہ بھی اتنا ہی خطرناک ہو سکتا ہے۔ تو یہ 2001 سے موجود ہے، اس وقت 2024 کے آخری مراحل میں، اور پھر یہ 2025 کا جو آغاز چل رہا ہے اس میں یہ مشہور ہوا ہے اور لوگوں کے اندر ایک خوف پیدا کر گیا۔ اس کی پہلے میں آپ کو احتیاطی تدابیر بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اس سے کیسے احتیاط کرنی ہے۔ اس کی جتنی بھی احتیاطی تدابیر ہیں ساری کرونا والی ہی ہیں، جو 2019 میں آپ نے کووڈ کے دوران کی وہی احتیاطی تدابیر ہیں۔ آپ نے ماسک پہن کے رکھنا ہے، آپ نے ہاتھوں کو سینیٹائز کرنا ہے، سینیٹائزر کے ساتھ واش کرنا ہے یا سینیٹائزر لگا کے رکھنا ہے۔ آپ نے رش والی جگہ پر نہیں جانا، جہاں پر رش لگا ہوا ہے، بہت سارے لوگ جمع ہیں، آپ نے ایسی جگہ کا انتخاب نہیں کرنا، وہاں پر نہیں جانا۔ اس کے بعد اگر آپ ہاسپٹل جا رہے ہیں کسی کی عیادت کے لیے یا چیک اپ کے لیے، تو آپ نے ماسک کا استعمال لازمی کرنا ہے۔ ہاسپٹل داخل ہوتے ساتھ ریسیپشن پر آپ سینیٹائزر طلب کریں، اپنے ہاتھوں پر سینیٹائزر لگائیں، اس کے بعد آگے بڑھیں، اور پھر اسی طرح جب آپ ہاسپٹل سے واپس آئیں تو واپسی پر بھی آپ سینیٹائزر کا استعمال کریں، اپنے ہاتھوں پر سینیٹائزر لگائیں، آپ طلب کریں ریسیپشن سے، وہ آپ کو ضرور دیں گے۔ آپ سینیٹائزر لگائیں اپنے ہاتھوں پر، اور اگر ممکن ہو تو جو ماسک آپ پہن کے ہاسپٹل کا آپ نے وزٹ کیا یا ہاسپٹل میں داخل ہوئے ہیں اس ماسک کو بھی چینج کر دیں اور دوسرا ماسک پہن کر واپس آئیں۔
یہ ساری احتیاطی تدابیر ہیں، اگر یہ آپ کرتے رہیں گے تو آپ ایسے وائرس کا شکار نہیں ہوں گے۔ اس کے جو علامات ہیں وہ بھی بالکل سیم کرونا کی طرح کی ہیں، ساری علامات کرونا والی ہیں۔ آپ کو تیز بخار ہوگا، آپ کو نزلہ زکام ہوگا، آپ کو کھانسی شدید ہو جائے گی، آپ کے سر میں شدید درد ہوگا، آپ کے سینے میں درد محسوس ہوگا، آپ کو سانس لینے میں دشواری ہوگی، سینے کی جکڑن وغیرہ، یہ ساری اس کی علامات ہیں۔ اور جن لوگوں کے اندر یہ علامات موجود ہیں، ہو سکتا ہے کہ انہیں HMPV ہو گیا ہو، وہ اس کا شکار ہوں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ خود سے یہ ڈیسائیڈ کر لیں یا خود سے فیصلہ کر لیں کہ خدا نخواستہ آپ کو HMPV ہو گیا ہے، بلکہ آپ نے اس کا ٹریٹمنٹ کیسے کرنا ہے۔ اس کا ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ آپ فوری طور پر سب سے پہلے خود کو سیپریٹ کر لیں۔ سیپریٹ کرنے سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ خود کو ایک روم میں بند کر لیں یا بالکل دوسروں سے جدا کر لیں، لیکن کچھ فاصلہ ضرور رکھیں تاکہ آپ کے جو عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، جو آپ کے فیملی ممبرز ہیں، وہ اس سے متاثر نہ ہوں، کیونکہ یہ وائرس ایک انسان سے دوسرے انسان میں بآسانی منتقل ہو جاتا ہے۔ یہ دوسرے انسان کو لگ سکتا ہے، منتقل ہو سکتا ہے، اس لیے آپ نے ڈسٹنس رکھنا ہے۔ اس کے بعد ماسک وغیرہ کا استعمال بہت ضروری ہے، وہ استعمال کریں، اور پھر فوری طور پر آپ ہاسپٹل جائیں، ڈاکٹر کے ساتھ رجوع کریں ڈاکٹر سے، اور پراپر جو میڈیسن ہیں وہ استعمال کریں، تو آپ اس سے ٹھیک ہو جائیں گے، آپ آسانی سے ریکور کر لیں گے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ یہ وائرس جان لیوا ہے یا اس کا کوئی علاج موجود نہیں ہے، اس کی کوئی اسپیشل ویکسین نہیں ہے، لیکن جب آپ ڈاکٹر سے ملیں گے، ڈاکٹر آپ کی ہیلپ کریں گے، آپ کو گائیڈ کریں گے، مکمل آپ کو اس کا پورا طریقہ کار بتایا جائے گا کہ آپ نے کیسے کیسے کیا کرنا ہے، اس کے بعد آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے ایک امپورٹنٹ چیز یاد رکھنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے خوف زدہ نہیں ہونا، خوف کو اپنے اوپر ہیوی نہیں ہونے دینا۔ اس لیے کووڈ میں بھی ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو کرونا سے کم لیکن خوف سے زیادہ مر گئے۔ کرونا نے کم لوگوں کو مارا لیکن خوف نے زیادہ لوگوں کو مارا۔ خوف جو ہے وہ آپ کی بیماری کو بڑھاوا دیتا ہے، وہ آپ کی بیماری کو مزید بڑھاتا ہے۔ اس لیے کسی بھی وقت جو ہے آپ نے خوف زدہ نہیں ہونا۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کو ہلکی پھلکی کھانسی ہوگی یا نزلہ زکام اور بخار ہو گیا تو آپ کہیں کہ آپ کو HMPV ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ یہ سیزنل بھی ہو سکتا ہے، آج کل ویسے بھی ٹھنڈ ہے، سردی کا موسم ہے، اور ہر دوسرے شخص کو جو ہے یہ مسئلہ ہے، لیکن اگر یہ شدت اختیار کرتا ہے اور شدید ہو جاتا ہے تو پھر آپ نے ہاسپٹل لازمی جانا ہے، اور خوف زدہ بالکل نہیں ہونا، پریشان بالکل نہیں ہونا۔ یہ قابل علاج ہے، اور خدا نخواستہ اتنا جان لیوا نہیں ہے کہ آپ کی جان چلی جائے گی یا اس وائرس سے۔ اس لیے ضروری ہے کہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں جتنی بھی آپ کو بتائی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی مسائل اس طرح کے ہیں تو ڈسٹینس رکھیں دوسروں سے، اور پھر اس کے بعد ہاسپٹل جائیں اور اپنا علاج کروائیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہو سکتی ہے، تو اسے دوسروں تک ضرور شیئر کیجیے گا۔ یہ ایک سوشل میسج ہے، اور جتنے زیادہ لوگوں تک پہنچے گا، جتنے زیادہ لوگوں کو اس کی اویئرنس ہوگی، اتنے لوگ اس وائرس سے بچیں گے اور اس کا شکار نہیں ہوں گے۔ تمام لوگ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔